کہانی۔ اسکول میں پہلی بار ایک عجیب و غریب مقابلہ ہونے جا رہا تھا، اسی لیے سبھی بچے بےتابی سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ اساتذہ کرام بھی اپنی اپنی جماعت کے طلباء کو روزانہ مشورے سے نوازتے۔ سب کی کوشش تھی کہ یہ مقابلہ اس کی جماعت کا طالب علم جیتے۔ بچوں کو بھی اچھا موضوع مل گیا تھا۔ جب بھی کوئی پیریڈ خالی ہوتا، طلبہ مقابلے کے حوالے سے اپنی اپنی تیاریوں کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے۔ طلبہ کی وہ تعداد جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لینا تھا، اپنی طرف سے بھرپور تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ اس برس میں اس انوکھے مقابلے کا فاتح وہی ہوگا۔ اس کی جماعت کے انچارج نے مقابلہ کرنے والوں میں سمر کا نام شامل کر دیا تھا۔ چنانچہ تیاری تو کرنا تھی، حالانکہ وہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بالکل بھی رضامند نہ تھا، لیکن اب نام شامل تھا، چنانچہ تیاری تو کرنا تھی۔ وہ پڑھائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور اکثر جماعت میں ٹاپ ترین طلبہ میں شامل ہوتا، لیکن کچھ عرصہ سے وہ تعلیمی حوالے سے پیچھے چلا گیا تھا۔ پہلے وہ جماعت کی تدریسی سرگرمیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور داد سمیٹا کرتا، لیکن اب اس نے جماعت کے پچھلے ڈیسک پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے وہ اب خود کو روپوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کہاں سوال پوچھنے پر سب سے پہلے ہاتھ بلند کرنے والا سمر، اور کہاں اب سوال کا جواب آتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنا اس کا وتیرہ بن چکے تھے۔ اگر کوئی استاد اسے براہ راست سوال کرتا تو مجبوراً جواب کے لیے لب کشائی کرتا، ورنہ خاموشی سے بیٹھ کر دن گزار دیتا۔ جماعت کے انچارج نے جب مقابلے کے لیے اسے نامزد کیا تو وہ بہت سٹپٹایا۔ استاد کی منت سماجت کی اس کا نام شامل نہ کیا جائے۔ انہوں نے سمر کی بات کو نظر انداز کر دیا اور سختی سے حکم دیا کہ مقابلے میں شرکت کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے حامی بھر لی اور اب مقابلے کے دن کا انتظار تھا۔ شاباش سمر، تم اسکول میں ایک مقابلے کا حصہ ہو۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میری دعا ہے کہ زندگی کے ہر مقابلے میں پروردگار عالم تمہارا مددگار اور حامی و ناصر ہو۔ والد کی حوصلہ افزائی نے اس کے سر پر منڈلاتے مایوسی کے بادل قدرے کم کر دیے۔ اس نے اپنی امی جان سے پیسے لیے، بازار کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں مقابلے کے لیے اس نے ایک خرگوش خریدنا تھا۔ مارکیٹ میں خرگوش اتنی طرح کے تھے کہ وہ دنگ رہ گیا۔ اتنے پیارے اور معصوم خرگوش مختلف رنگوں میں بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ روئی کے گالے پھدکتے پھر رہے ہوں۔ وہ خاصی دیر تک گھوم پھر کر ان کی حرکتوں اور پھرتیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آخر ایک دکان پر وہ آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں ایک خرگوش ایسا تھا جو زیادہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دوسروں سے ناراض ہو یا دوسرے خرگوش اسے اپنا ہم اثر نہ سمجھتے ہوں۔ حالانکہ پنجرے سینکڑوں خرگوشوں سے بھرے پڑے تھے اور سفید خرگوش روئی کے گالوں کی مانند آنکھوں اور دلوں کو اچھے لگ رہے تھے۔ بچے بڑے سفید بالوں اور سرخ آنکھوں والے خرگوش خرید رہے تھے۔ اس کی نظر اسکول کے دوسرے بچوں پر بھی پڑی جو اپنے لیے خرگوش خریدنے آئے ہوئے تھے۔ سمر نے ایک بہت پیارا خرگوش پسند کر لیا تھا۔ یہ برف کی طرح سفید چست خرگوش تھا، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمر نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا، خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں کسی ایسے خرگوش کے توقع میں تھی جس کی قیمت ادا کر کے وہ اسے خرید سکتا تھا، اور ایک خرگوش اس نے پسند کیا، قیمت بھی ادا کر دی۔ دکاندار نے تھیلے میں ڈالنے لگا تو سمر نے اسے روک دیا۔ انکل، یہ رہنے دیں، مجھے وہ والا خرگوش دے دیں۔ اس نے اسی خرگوش کی طرف انگلی بڑھاتے ہوئے کہا جو دوسرے خرگوشوں سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں گم تھا۔ بیٹا، یہ تو سست خرگوش ہے، گمسم رہتا ہے اور زیادہ بھاگتا دھوڑتا بھی نہیں۔ دکاندار نے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن سمر کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ سمر وہ خرگوش لے کر گھر آ گیا۔ امی جان نے اسے گاجریں کھانے کو دی، ہرا دھنیا بھی ڈالا۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد شام ہوتے ہی وہ گھر کے کونے میں دبک گیا۔ 2 دن بعد مقابلہ تھا۔ ہر جماعت سے 2 طالب علم شریک تھے۔ ان طلباء نے خرگوش لانے تھے جن کی ریس تھی، اور جیتنے والے خرگوش کے مالک طالب علم کو نقد انعام ملنا تھا، جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے بھی انعامات تھے۔ سمر کا خرگوش بڑی جلدی اس کا دوست بن گیا تھا۔ اب تو ایسے بھاگتا کہ پکڑنا مشکل ہو جاتا۔ آخر مقابلے کا دن آن پہنچا۔ میدان کچا کچ بھرا تھا۔ ایک استاد محترم لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کر کے ماحول گرما رہے تھے۔ سیٹی بجی، خرگوش چھوڑ دیے گئے۔ شور شرابے کے باعث اکثر خرگوش گھبرا گئے۔ کوئی رستے میں دبک گیا، کسی نے بھاگنے سے انکار کر دیا، کوئی ٹارگٹ کے بجائے کسی اور سمت میں جا نکلا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ سمر کا خرگوش سب سے پہلے اور ٹھیک اپنے ہدف پر پہنچ گیا۔ خوب تالیاں بجائی گئیں۔ ایسا مقابلہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ استاد و شاگرد سب بھی خوب محفوظ ہوئے۔ پرنسپل صاحب نے انعام دینے کے لیے سمر کو اسٹیج پر بلایا تو طالب و اساتذہ نے
بھرپور تالیاں بجا کر اس کو اور اس کے خرگوش کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیٹا سمر، سب بچوں نے اتنے خوبصورت خرگوش مقابلے میں پیش کیے، جبکہ آپ کا خرگوش سرمئی رنگ کا اور بظاہر دیکھنے میں سست تھا، لیکن اس نے تو کمال کر دیا۔ آخر آپ نے سفید یا کسی اور رنگ پر کالے رنگ والے خرگوش کو فوقیت کیوں دی؟ اسٹیج پر کھڑے مہمان خصوصی نے اس سے پوچھا۔ سمر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سر، یہ بھی میری طرح سانولی رنگت کا ہے، اس کا کوئی چاہنے والا نہ تھا۔ کلاس میں میرے اساتذہ بھی مجھے کالا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، سو میں نے سوچا ایک کالا ہی کالے سے پیار کر سکتا ہے۔ دوسرے تو اس سے آگے اس کے ہونٹ لرز گئے۔ پرنسپل صاحب نے معاملے کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اسٹیج سیکرٹری سے مائک لیا اور بتایا کہ ہمارے دماغ میں ایک غدود پایا جاتا ہے جو کہ پیچیورٹی گلینڈ کہلاتا ہے۔ یہ ایک ہارمون خارج کرتا ہے جو سکن میں ایک میلانن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے رنگ سیاہ مائل ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا معاملہ ہے۔ دھوپ میں پھرنے سے ہمارا رنگ سانولا ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جلد یہ پگمنٹ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ بات کالے یا گورے رنگ کی نہیں، محنت اور کامیابی کی ہے۔ آج سانولے خرگوش کی فتح نے ثابت کر دیا کہ محض رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پرنسپل کے خطاب کے بعد نقد انعامی اور ٹرافی اٹھائے سمر واپس پچھلے ڈیسک سے اگلے ڈیسک پر آ گیا تھا، جبکہ اساتذہ کرام کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔